अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर सीआरपीसी के सेक्शन 540 से रिलेटेड है और सीआरपीसी का सेक्शन 540 कहता है पावर टू समन मटीरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। ये आर्टिकल ट्रायल कोर्ट को ये अख्तियारात देता है कि किसी भी विटनेस को जो प्रेजेंट हो कोर्ट में उसे हुक्म दे सकती है कि बयान दे। किसी विटनेस को जिसका बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है उसको दोबारा कॉल भी कर सकती है, कॉल भी कर सकती है, री एग्जामिन भी कर सकती है। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Qadi Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293 and the third one and the latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 0333268262. मसरूफियत की वजह से कॉल्स मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो सारे क्लाइंट से यही हमेशा हर लेक्चर में गुजारिश होती है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लिया करें। जैसे ही मसरूफियत से मैं और मेरी लीगल टीम फ्री होंगे आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। दोस्तों की फरमाइश आई कि केसेस चल जाते हैं, फिर कोई मटीरियल विटनेस रह जाता है एग्जामिन करने से या नया वकील आ जाता है तो वो देखता है कि पिछले वकील ने कुछ गलतियां की हैं तो उसको कैसे कवर किया जाए, या कुछ ऐसा ख़ास गवाह है कि जो एग्ज़ामिन नहीं हुआ और उसके एग्ज़ामिन ना होने से जो इंसाफ है वो नामुकम्मल रह जाएगा, तो उसके लिए आर्टिकल जो सेक्शन 540 है उस पर एक लेक्चर दें कि हम कैसे इनको विटनेसेस को रिकॉल करें। आपने याद रखना है कि 540 जो सेक्शन है उसके दो पार्ट्स हैं। एक जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो मैंडेटरी है और ये जजमेंट्स जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उनमें भी इसको इन्हीं दो कैटेगरीज में एनालाइज और इंटरप्रेट किया गया है, जैसे मैं अभी आपको इंटरप्रेट करके बताऊंगा। 540 says power to summon material witness or examine person present any court may। ठीक है जी, पहला पार्ट है may, ऑब्लिगेटरी नहीं है। Any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this code summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined। अब यहाँ तक जो बात आ जाती है वो may में आ जाती है। It is not the mandatory requirement and the trial court is not under legal obligation to do so। लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैंडेटरी है, ये आपने समझना है। एंड अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, द कोर्ट शल समन। अब शल समन होगा। अगर पहला पार्ट है तो मे है, अदालत की सवाबदीद है, लेकिन अगर दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है कि अगर इंसाफ नामुकम्मल रह जाता है, किसी गवाह को रिकॉल करने ना करने से, री एग्जामिन ना करने से इंसाफ नामुकम्मल रहने का खदशा है, तो कोर्ट शल लाजमी उसको रिकॉल करेगी और उसको री एग्जामिन करेगी। अब सेकंड पार्ट है एंड द कोर्ट शल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड री एग्जामिन एंड any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case। अब इसको आपने ज़हन में रखना है कि अगर सेक्शन 540 का जो दूसरा पार्ट है उसमें आप ये साबित कर जाते हैं कि कोई ऐसा गवाह है कि जिसको अगर दोबारा री एग्जामिन नहीं किया गया, मंगाया नहीं गया, रिकॉल नहीं किया गया, तो अदालत का जो इंसाफ है वो नामुकम्मल रहने का खदशा है, तो फिर अदालत अंडर दी लीगल ऑब्लिगेशन है, अदालत पे लाजमी है कि वो ऐसे विटनेस को कॉल करे। अब आ जाते हैं
کہ اس میں ججمنٹس کیا کہتی ہیں. ایک لیٹسٹ ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو رپورٹڈ ہے 2021 YLR پیج نمبر 2096. لیٹسٹ ججمنٹ ہے. اس میں ہائی کورٹ فرماتی ہے پاور ٹو سمن مٹیریل وٹنس. اب جو ایک گراؤنڈ ہوتا ہے عدالت کہتی ہے کہ جی آپ اس لیے ری ایگزامن کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ریکال کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کیس میں سزا ہونے والی ہے اور آپ کیس کو طول دینا چاہتے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹک ہے آپ کی. تو یہ جو ججمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں اس میں ہائی کورٹ کہتی ہے کہ اس چیز کا ڈیلینگ ٹیکٹک والے گراؤنڈ پہ بھی کوئی وہ گراؤنڈ اس پہ نہیں آتا. لازمی ایسا جو وٹنس ہے جس سے انصاف نامکمل رہنے کا کوئی خدشہ ہو تو پھر عدالت پہ لازمی ہے, جو سیکنڈ پارٹ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس کی روشنی میں 540 کا, کہ عدالت ایسے وٹنس کو لازمی ری ایگزامن کرے. 2021 YLR پیج نمبر 2096 کہتا ہے, ہائی کورٹ کہتی ہے پاور ٹو سمن مٹیریل وٹنس ان ایگزامن پرسن پریزنٹ. اسکوپ criminal justice system is not adversarial, rather inquisitorial, and the court has to reach at a just decision of the case any piece of evidence which is essential for just decision of the case has to be brought on record, irrespective of the fact that whether it favors one party or goes against the other party. Any delay in filing an application for calling or recalling of witness for bringing any piece of evidence on record is immaterial. اگر کوئی دیر سے بھی اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو اممیٹیریل ہے, کوئی اس کا گراؤنڈ ڈسمس کرنے کا ٹرائل کورٹ کے پاس نہیں بچتا. سملرلی فلنگ اے لیکونا ان دا کیس, عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ جی آپ اس کیس میں ایک لیکونا رہ گیا ہے, آپ کو سزا ہوگی تو آپ, یا کمپلیننٹ ایسے کہتا ہے کہ ملزم بری ہونے والا ہے تو میں دوبارہ سے گواہ کو منگا کے ایک اچھا سا بیان دلوا دوں اور لیکونا کو فل کر دوں, تو عدالت کہتی ہے نہیں, کمپلینٹ کی طرف سے ہو یا اکیوز کی طرف سے. Similarly, filling lacuna in the case is also immaterial if said piece of evidence is otherwise necessary for securing ends of justice essential for just decision of the case. اب آ جاتے ہیں کہ اس میں کچھ اور ججمنٹس ہیں. آپ نے اس میں لکھنا ہے 2021 پاکستان کرمنل جرنل پیج نمبر 537. اس میں بھی یہی بات آ جاتی ہے کہ میڈیکل جو رپورٹ ہے, میڈیکل ایگزامینیشن ہے کسی ڈاکٹر کا, تو وہ اگر رہ جاتا ہے یا اس پہ کراس ایگزامینیشن رہ جاتا ہے تو پھر وہ بھی لازمی ایک ایسی ایویڈنس آ جاتی ہے کہ جس کے بنا انصاف کا ہونا ناممکن نظر آتا ہے, تو پھر لازمی ہے کہ اس کو ایسے گواہ کو ایگزامن کیا جائے. اس میں ٹرائل کورٹ واز جسٹیفائڈ ان الاؤنگ دی ری ایگزامینیشن آف وٹنس, بٹ اٹس انٹینشن ٹو ری ایگزامن وٹنس پرائر ٹو کراس ایگزامینیشن بائی ڈیفینڈنگ واز ناٹ ایز پر ریکوائرمنٹ. ہائی کورٹ ڈائریکٹڈ دیٹ فرسٹلی کراس ایگزامینیشن آف وٹنس بی گاٹ کنڈکٹڈ اینڈ دیئر آفٹر ہی شوڈ بی ری ایگزامنڈ, اینڈ اف ڈیفینس وانٹیڈ ٹو ریکراس اور ری ایگزامن ہم دین دا سیم مسٹ بی الاؤڈ. تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اس میں جو عدالتیں ہیں وہ ڈسمس کر دیتی ہیں ریکالنگ آف وٹنس کی اپلیکیشن, تو اس میں اس چیز کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. پھر PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 28, اس میں بھی ایسے ہی آرڈر آ جاتے ہیں. اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ایک اور سیکشن ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. آپ کا جو, کیونکہ اصل جو مقصد ہوتا ہے کہ جو ضروری گواہ ہے اسے ری ایگزامن کیا جائے یا ریکال کیا جائے, ری افرم کیا جائے, تو وہ اگر رہ گیا تو انصاف نہیں ہوگا. تو اس میں اس کو جو وٹنس ہے اس کو ریکال کرنے کے لیے 540 کے علاوہ بھی اس سے کنیکٹڈ بھی ایک سیکشن ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ہے CRP کا سیکشن 231. سیکشن 231 آپ نے 540 کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ کوئی انصاف کے مکمل ہونے میں کوئی چیز رہ نہ جائے, اور اس میں اگر چارج فریم میں کوئی ڈیفیکٹ ہو تو 231 کہتا ہے آف CRPC ریکال آف وٹنس وین چارج الٹرڈ. When a charge is altered or added by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed to recall or re-summon
and examine with the reference to such alteration or addition any witness who have been examined, and also to call any further witness whom the court may think to be material. نہ صرف اس کو دوبارہ آپ ریکال کرا سکتے ہیں بلکہ کوئی اور وٹنس اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو بھی آپ ریکال کرا سکتے ہیں، کیونکہ اصل جو اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گواہ ہے جو رہ نہ جائے. اس کے بعد سپریم کورٹ کی پی ایل جے 1984 سپریم کورٹ 49، اس میں بھی سپریم کورٹ فرماتی ہے کہ اگر کوئی ایسا گواہ ہے کہ جس کا ری ایگزامن ہونا انصاف کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے تو اسے لازمی بلایا جائے گا. 2002 ایس سی ایم آر پیج نمبر 468 اور پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 357، 2001 ایس سی ایم آر 308، پی ایل ڈی 2001 سپریم کورٹ 384، 2000 ایس سی ایم آر پیج نمبر 102، 1998 ایس سی ایم آر 126، 2007 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1605، پی ایل ڈی 1991 سپریم کورٹ 430، 2005 ایس سی ایم آر 1653، پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ 160. یہ ایسی ججمنٹس ہیں کہ جو بتاتی ہے کہ اگر کوئی ایسا گواہ کہ جس کو ریکال ری ایگزامن کرنے سے یا نیا گواہ جس کو بلانے سے اس کا بیان ریکارڈ کرنے سے انصاف مکمل ہوتا ہے اور اس کا بیان نہ ہونے سے انصاف میں کسی قسم کی کمی رہتی ہے تو اس کو بلانا لازم